بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی ایمانی بھائیوں اور میری معزز خواتین، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری دنوں کو گزار رہے ہیں. اس دوسرے عشرے کا آخری دن کل ختم ہو رہا ہے. گویا کہ کل مغرب کی نماز سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. یہ عشرہ یا آخر کا یہ عشرہ یا یہ 10 دن سابقہ دونوں عشروں پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس معنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: کان یجتہد فی العشر الاخیر، محنت کرتے تھے کہ جتنی محنت سابقہ عشروں میں نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کے 2 عشرے تو عبادت میں کثرت سے گزارتے ہی تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی عبادت کا انداز کچھ اور ہی بدل جاتا تھا. اس کو ام المؤمنین نے ان الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے کہ شد المئزر وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہونے کے بعد عبادت کے لیے پورے طور پر جٹ جاتے تھے. اس کے لیے تعبیر کر رہی ہے کہ کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے، جن کو امام الانبیاء اور سید الانبیاء بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اتنی زیادہ عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد اللہ کی عبادت کی خاطر اس طرح سے جڑ جائے کہ وہ صرف اور صرف اپنے کو خالصتاً عبادت کے لیے الگ کر لے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر دیتے تھے. آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور در حقیقت یہ عشرہ، اس کی فضیلت یوں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قدر کی جو فضیلت بیان کی ہے، شب قدر کے تعلق سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بلند ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کے حصول کے لیے اس آخری عشرے کو آپ مسجد کے اندر اعتکاف میں گزارتے تھے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ التمسوها فی الوتر العشر الاواخر من رمضان، کہ
کہ اس مبارک رات کو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. گویا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں کے اندر اور بعض روایات کے مطابق اس پورے عشرے کی ہر رات کے اندر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اس مبارک ترین اور افضل ترین رات کی عبادت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ تقریباً 84 سال سے زیادہ عبادت کا اس کو ثواب حاصل ہو جائے. امت محمدیہ کی عمریں بڑی مختصر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مختصر زندگی دی، لیکن کچھ ایسے اوقات نے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے کہ آدمی ان چند راتوں میں جاگ کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر کے اس مختصر سی زندگی کے اندر اتنی عبادت کر سکتا ہے کہ پرانی قوموں کی جو لمبی لمبی عمریں تھی ان سے بھی کہیں زیادہ وہ عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے یہ آخری عشرے کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے، بازاروں میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے اوقات کو مسجد میں گزارنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہاں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی ضرور عبادت ہے، لیکن عبادتوں میں ایک عبادت ہوتی ہے جو بالواسطہ عبادت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو بلا واسطہ عبادت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، شریعت کے حکموں کے مطابق کمائی کرے گا، شریعت کے حکم کے مطابق نکاح کرے گا، شریعت کے حکم کے مطابق کھانے پینے کا معاملہ انجام دے گا، یہ اس کے لیے بالواسطہ عبادت ہے. اگر یہی کام شریعت کے حکم کے خلاف کرتا تو اس کے لیے عبادت نہیں ہوتی، لیکن جب شریعت کے حکموں کے مطابق کیا تو یہ اس کے لیے عبادت بن گیا. اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان امور کو انجام دیا تو وہ عبادت بن گئی. لیکن ایک عبادت بلا واسطہ عبادت ہے، یعنی وہ خالص ہی عبادت ہے. وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بلا واسطہ بغیر کسی سبب کے یہ عبادت ہے، یعنی یہ خالص ہی عبادت ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ بندوں کو اسی لیے دیا گیا کہ 11 مہینے ہم نے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہوئی ہیں، اب اس 11 مہینے سے ہٹ کر اس ایک مہینے میں اور خصوصاً پھر جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو آدمی خالص اللہ کے لیے کر لے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہوئے وہ اس طرح سے عبادت میں جڑ جائے کہ وہ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو الگ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے. آپ نے زندگی بھر اعتکاف اسی لیے کیا، آپ کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتکاف کیا تاکہ خالص آدمی اعتکاف کے ذریعے اللہ کے در پر پڑا رہے، اللہ کے در کا بھکاری بن کر اللہ کے حضور اپنی مناجات کرتا رہے، اپنی ضروریات طلب کرتا رہے، اللہ کے لیے عبادت کو وہ خالص کرنے والا. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا گیا کہ ہماری عبادتیں خالص ہونی چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا نماز، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، میری عبادتیں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے. ہماری زندگی پوری کی پوری اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بھر جئیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص مواقع دیے ہیں جن مواقع کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے گھیرا ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے،
جیسے رمضان کا پورا مہینہ ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، اور اس طرح کے بہت سے ایام اور بہت سے اوقات ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت سے گھیرا ہے۔ عرفہ کا دن ہے، یہ تمام کے تمام دن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام بندوں کو خالصتاً اس لیے دیے کہ بندہ ان کو کم از کم فارغ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دن ہمارے پاس رہیں گے بڑے قیمتی ہیں، ہمیں اس کو اپنی محنت سے، اللہ کی عبادت سے اور زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ اور یہ خالصتاً کیوں؟ تاکہ کل ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اس پر تیار کردہ اجر و انعام کے ہم مستحق بن جائیں۔ اب اس کے بعد میں آپ سے ایک دوسرے موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے جس کا تعلق اگرچہ کہ رمضان کے مہینے سے ہے، مثلا صدقات و خیرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت کا معاملہ کرتے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اجود من الريح المرسلہ، تیز ترین ہوا کے جھونکوں سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کا معاملہ کرتے تھے۔ تو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا بھی مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ ہمارے اوپر جو عائد کیا گیا ہے، جس کا اگرچہ کہ رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے اندر ہر عبادت پر اجر و ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس فریضے کو ہم رمضان میں ادا کریں، اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں خیرات و صدقات کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے ایک تو ان کے مال کو پاک و صاف کرنا مطلوب ہوتا ہے، دوسرے زکوٰۃ کے ذریعے بندے کے مالوں کے اندر بڑھوتری، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر سے پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور دے، وَأَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو آدمی اپنے مال کو روکے ہوئے اس کے مال کو تو تباہ کر دے۔ تو یہ ہے اصل میں آدمی جب خرچ کرے گا، خصوصاً اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرے گا اور اللہ کی شریعت کی، اللہ کی ہدایت اور اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا، تو اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، اس کے مال کی حفاظت ہوگی، ضیاع سے اس کا جو ہے محفوظ رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، خود اس کے مال کی حفاظت ہو، یہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو حاصل ہونے والے فائدے ہیں۔ اخروی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال پر، جو زکوٰۃ پر فائدہ اور جو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال دے کر سمجھایا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے کہ ایک دانہ اس کو زمین پر آدمی نے بو دیا، اب اس سے جو ہے 7 بالیاں نکل آئی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانہ اس کے بدلے میں 700 گنا اس کو جو ہے اس کے دانے مل گئے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ایک کے بدلے 700 گنا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جن کے لیے چاہتے ہیں اور اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ کتنا عجیب اور کتنا اہم ترین سودا اللہ کی طرف سے، مال دیا ہوا اللہ کا، اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، دنیاوی بھی فائدہ اور دنیاوی فائدے سے بڑھ کر آخرت کا فائدہ، کہ ایک کے بدلے 700 گنا، اللہ نے چاہا تو اس سے زیادہ۔ اور جس نے مال نہیں خرچ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان لوگوں کو بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة،
جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے متعلق فرمایا گیا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو سخت ترین دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خبر کیا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن جس دن ان کے جو ہے سونے چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس کے ذریعے ان کو جو ہے ان کی پشت کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے رانوں کو جو ہے داغا جائے جہنم کی آگ میں اس مال کو۔ حدیث میں تو اس کو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس کے مال کو خوفناک شکل کے اژدہا بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے گلے کا ہار بنا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ جو اژدہا اس کے جبڑوں کو پکڑتے ہوئے، اس آدمی کے جبڑوں کو پکڑ رہا ہوگا، اس کو نوچ رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، یہ کہتے ہوئے کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس مال کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور جس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے تو نے جو ہے کنجوسی کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور زکوٰۃ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ سالانہ ایک آدمی پر 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک مخصوص مقدار میں مال ہے، اس کی مقدار شریعت کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، جس کی موجودہ حساب سے گرام کے حساب سے مقدار جو بتائی جاتی ہے وہ ہے 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی، کم سے کم جو بیان کی گئی تھی۔ جس آدمی کے پاس اس مقدار میں سونا یا چاندی یا اس مقدار میں اس کے بدلے اسی کے مطابق روپیہ، اور اس کی ملکیت میں آ کر 1 سال گزر گیا ہے، اب اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اور کتنی زکوٰۃ نکالے گا؟ 2.5%۔ 2.5% زکوٰۃ دی، 97.5% اللہ نے کہا تم لے لو، صرف 2.5%، 2.5% جو ہے صرف جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ اور اس کے نکالنے سے جو فوائد ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرنے والے کو بھی بتلایا گیا کہ تم تجارت کر رہے ہو، جب سے تم نے تجارت شروع کی ہے یا جب سے تمہارے قبضے میں مال آیا اس وقت سے تم حساب لگاؤ، اور جب جو ہے سال مکمل ہو رہا ہے تم حساب لگاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، دکان میں کتنا مال ہے، کتنا مال تمہارا آنے والا ہے، ان سب مالوں کا حساب لگاؤ، کتنا پیسہ تمہیں آنے والا ہے، کتنا پیسہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، ان سب کو جمع کر کے تم جو ہے اس کی جو ہے زکوٰۃ نکالو۔ اگر کسی کے پاس سال بھر اتنا مال نہیں رہتا، مال آتا ہے جاتا ہے ختم ہوتا ہے، مال اس کے پاس نہیں رہتا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی تجارت و کاروبار جس چیز کی بھی کرے، کپڑے کی کرے، اناج کی کرے، کسی اور چیز کی کرے، اپنی زمین کی تجارت کرنا چاہے تو تجارت کا جو بھی مال ہوگا تجارت کے تمام مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آدمی نے جو ہے تجارت کے لیے مخصوص مال لیا اسی پر تجارت، جو بھی تجارت کی نیت سے ہم نے لیا ہے، چاہے زمین ہم نے خریدی ہے لیکن تجارت کی نیت سے، فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہے، اپنے کو گھر بنانے کی نیت سے ہم نے لیا تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ جو ہے جگہ ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم نے اس نیت سے خریدا ہے کہ زمین آج ہم لے رہے ہیں، کچھ مدت کے بعد اس کی قیمت جب بڑھ جائے گی ہم اس کو بیچیں گے، تو یہ ہے مال تجارت، چنانچہ اس زمین پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ جو زمین یا جو پراپرٹی ہم جو ہے خرید رہے ہیں اپنے لیے تاکہ اس کو کرائے پر دے دیں اور کرائے پر دے کر وہ کرایہ ہم حاصل کر دیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان کسی نے بنایا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح سے جو چیزیں ہم بطور تجارت کے خریدتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا چاندی آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اتنی مقدار کو پہنچ گیا ہے جتنا بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جہاں تک زیورات کا مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا، تو زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔
اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کی جو پہننے کے زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، البتہ اگر کسی عورت کے پاس حد سے زیادہ زیورات ہیں جو پہننے کی مقدار کے نہیں ہے بلکہ پہننے کی مقدار سے ایک عام متوسط گھرانے کی عورتوں سے زیادہ اس کے پاس ہے، تو ایسی عورت کو جو ہے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایک عورت نے زیورات بنائے وہ پہنتی ہی نہیں ہے، رکھے ہیں اور بینک میں لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، سال گزر گیا، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے گی۔ مرد نے زیور بنایا، مردوں کے لیے زیورات حرام ہے، لیکن اس نے اپنے لیے زیور بنایا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کو پہنائے، بیوی کو مالک نہیں بنایا، صرف پہننے کے لیے دیا، ملکیت اس کی اپنی ہے، تو مرد کو ان زیورات پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ مرد کے پاس یا عورت کے پاس جو سونا چاندی گنی کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں محفوظ ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طرح سے مال تجارت کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مال تجارت پر جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں پورا حساب ہمیں جو ہے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ پیسہ ہم نے زکوٰۃ کے طور پر نکال دیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح نہیں، غلط بات ہے۔ پورا حساب ہمیں رکھنا چاہیے، پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ہم نے ایک اندازے سے نکالا، اتفاق سے جتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہوتی تھی اس سے زیادہ نکل گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کم نکل گیا تو پھر ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ ہماری زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ اتنے مال کی زکوٰۃ ہم نے کیوں نہیں نکالی۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال ہم دیں گے کس کو؟ یہ زکوٰۃ کا مال ہم دیں گے ان لوگوں کو جن کے متعلق قرآن پاک میں بیان کیا۔ قرآن پاک میں ایسے 8 لوگوں کے نام بیان کیے گئے، فلاں لوگوں کو زکوٰۃ دینا۔ ان میں سے اس وقت ہمیں 3 قسم کے لوگ ہر وقت جو ہے دستیاب ہیں، ایک ہے فقیر، ایک ہے مسکین۔ یہ 2 لوگ، فقیر اور مسکین کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فقیر اور مسکین، ایک اس سے مراد جو ہے ایک آدمی بالکل ہی نادار ہے، کمائی نہیں کر سکتا، کمائی کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، بیمار ہے، اس کے لیے اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، تو یہ فقیر۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس وہ کمائی تو بیچارہ کر رہا ہے لیکن اس کی کمائی بڑی مختصر ہے، چھوٹی سی آمدنی ہے اس کی، لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہے، جائز اخراجات، ضروری اخراجات جو ہے اس کے لیے مختصر ہے، لہذا اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے ایک ہوتا ہے کہ قرض دار آدمی نے قرض لیا ہے، لہذا کسی آدمی نے اپنے جائز مقصد کے لیے قرض لیا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہم جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جو ہے 5 قسمیں بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، تو یہ ضروری احکامات زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں اس سلسلے میں کہ بالکل کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی ہے اور اپنے مالوں کی ٹھیک طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ گھروں کے پاس جو مانگنے آتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مستحق ہیں کہ نہیں، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اپنے گاؤں میں غریبی یا دور کے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں جس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ان سب لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والدین کا خرچہ، بچوں کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، بیوی کا خرچہ واجب ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ ہمارے بھائی بہن ہیں، دوسرے قریبی دور کے رشتہ دار ہیں، ان میں لوگ اگر محتاج ہیں، مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے پر ہم کو حدیث کے مطابق دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں جو ہے ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے متعلقین میں کوئی ہو تو ان کو دیں، ایسے لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مدارس والے عام طور پر جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ خاص طور سے ان کے یہاں پڑھنے والے جو غریب اور مسکین بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا غریب کو تعلیم دلانے کے لیے آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اور مسکین قسم کے لوگوں کو تعلیم کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، قرض داروں کو قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بقیہ جو ہے اور جو صنفیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جو 5 قسمیں اور ہیں، عام طور پر ان کا جو اس وقت جو ہے
ان کا جو ہے ملنا مشکل ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہر علاقے میں ملتے ہیں. ہمیں ان کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسائل کو جان کر کے سمجھ کر کے ہم کو جو ہے اپنی زکوٰۃ کو ٹھیک طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ابھی جس کے مختصر دن ہمارے پاس رہ گئے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں شریعت حقہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے شریعت پر قائم و دائم رکھے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ. مولانا 1-2 سوال ہیں ذہن میں, جی شاید ہو سکتا ہے دوسروں کے بھی کام آئیں. ایک آدمی جو ہے تجارت کی غرض سے زمین خریدتا ہے, جی اس زمین کی تقریباً آدھی یا پونے قیمت دی جا چکی ہوتی ہے, کچھ 40% یا 25% جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور اس میں سال گزر جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا رائے ہے آپ کی کہ وہ کیونکہ وہ باقی بھی رہتا ہے, مالک کو باقی بھی ہے اور سال بھی گزر چکا ہے. جس زمین کو اس نے خرید لیا اس میں سے تھوڑی بھی مقدار اس نے ادا کر دی تو اس چیز کا وہ مالک بن گیا. جی لہذا اس زمین کی جو پوری قیمت وہ حساب لگا کر کے سال کے آخر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے. بے شک. اچھا دوسرا سوال ہے, آج کل بھٹکل میں نے نیا دیکھا کہ الحمدللہ بھٹکل شہر میں بہت سے مدارس ہو گئے ہیں, بہت سے سکولز ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بسیں چلتی ہیں, بسوں پر جو ہے وہ خادمائیں رہتی ہیں بچوں کو گھر میں چھوڑنے کے لیے. اس بار میں نے ایک نیا سلسلہ دیکھا کہ وہ خادمائیں سب جمع ہو کے اسکول میں آتی ہیں, ان کے پاس اسکول کا ایک پرچہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں ہم مدرسے کی آیا ہیں, ہمیں آپ جو ہے زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے دیجئے کر کے کہتی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے حساب سے زکوٰۃ کے واقعتاً مستحق ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا یہ فقراء میں ہیں یا مساکین میں, عموماً یہ لوگ مساکین میں ہوتے ہیں عام طور سے. اگر یہ مساکین کی فہرست میں ہمارے حساب سے آتے ہیں کہ ان کی قلیل آمدنی ان کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. محض اس بنیاد پر کہ فلاں مدرسے میں فلاں اسکول میں ہم آئے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دیں اور وہ مستحق نہ ہو تو پھر ہماری زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مستحق ہیں بھی کہ نہیں. اگر وہ مستحق ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا, بہت بہت شکریہ. بھٹکلیز ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ اس مبارک مہینے میں اپنا وقت نکال کے اور اس خراب موسم میں بھی بڑی مشکل سے بارش کے دوران آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر دے, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ. آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. آپ نے اس پیغام کو جو عام کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دین کا اور کام لے لیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.